تو گائز میں آپ کو آج سنانے والی ہوں کہانی. تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں. احمد عدنان طارق. ایک بادشاہ کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا. ایک دن بادشاہ اپنے مصاحبوں سمیت جنگل میں گئے تاکہ پرندوں کا شکار کر سکے، لیکن وہاں انہیں کوئی پرندہ نظر نہیں آیا. وہ جنگل چھوڑ کر آگے ویرانوں میں چراگاہوں کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں کئی پہاڑیاں اور ندیاں بھی آئیں جن کو انہوں نے عبور کیا، لیکن انہیں کوئی پرندہ نظر نہیں آیا. آخر دوپہر کے وقت وہ ایک بہت بڑی چراگاہ میں پہنچے. یہ اتنا بڑا میدان تھا جس کی حد نظر نہیں آ رہی تھی. میدان کے عین درمیان میں ایک بڑا اور گھنا سایہ دار درخت کھڑا تھا. بادشاہ اور اس کے مصاحب بے اختیار درخت کی طرف بڑھتے چلے گئے. درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر ستانے لگے. اگر وہ بہت تھک چکے تھے، لیکن عادی شکاریوں کی طرح ان کی نگاہ بھی درخت کی شاخوں میں بیٹھے کسی پرندے کو ڈھونڈ رہی تھی. جاری ہے. بادشاہ کی نظر ایک کنٹ پر پڑی جو درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا. نیل کنٹ کو دیکھتے ہی بادشاہ نے اپنے ایک مصاحب کو اشارے سے حکم دیا کہ اسے شکار کرے. اشارہ پاتے ہی اس کا یہ ایک مصاحب کھڑا ہوا اور دلیل سے اس نے کنٹ کی طرف پتھر پھینکا جو نشانے پر لگا اور نیل کنٹ بادشاہ کے سامنے آ گرا. بادشاہ نے نیل کنٹ کو پکڑا اور ایک مصاحب کے حوالے کیا کہ اب وہ اپنے ذبح کر لے. جو نہیں چاقو نیل کنٹ کی گردن کے قریب آیا. اچانک نیل کنٹ نے منہ سے نکالا، اے عظیم بادشاہ، مجھے مت ماریے، میں آپ کا فائدہ چاہتا ہوں. اگر آپ مجھے مار دیں گے تو تمام امر پرچھائیاں پچھتائیں گے. مجھے مار کر آپ کو کیا ملے گا؟ میں تو بہت ہی چھوٹا ہوں اور مجھے مارنے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. نیل کنٹ کو انسان کی طرح بولتا دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا. وہ نیل کنٹ کی بات سن کر بولا، اے نیل کنٹ، تم تو بول بھی سکتے ہو. نیل کنٹ نے جواب دیا، اے عظیم بادشاہ، جان کی امان پاؤ تو عرض کرو. میری گزارش کو دھیان سے سنیے گا. میں تو آپ کی یہاں آمد کا برسوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں تو میں آپ کو اپنے پردادا کا وہ پیغام پہنچاؤں جو آپ کے لیے چھوڑ گئے تھے. میرے پردادا نے مرنے کے بعد آپ کے لیے ایک بہت بڑا ہیرا چھوڑا تھا جو آپ کے ٹخنے کے برابر ہے. ان کی خواہش تھی کہ وہ ہیرا آپ کے حوالے کیا جائے، اسی لیے عرصے سے آپ کا منتظر تھا. اگر میں ایسا نہ کر سکتا تو میرا ضمیر ہمیشہ مجھے ملامت کرتا رہتا. میں اس امانت کے بدلے میں آپ سے معافی طلب گار ہوں. نیل کنٹ کے منہ سے یہ کہانی سننے کے بعد بادشاہ بولا، پہلے تو میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ ایک نیل کنٹ اتنی روانی سے کیسے بول سکتا ہے، اور کوئی چارہ بھی نہیں کہ میں تمہاری کہانی پر اعتبار نہ کروں کہ تمہارے پاس میری کوئی امانت بھی پڑی ہوئی ہے. نیل کنٹ بولا، بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤ تو مجھے اور بھی عرض کرنا ہے. اس ہیرے کے علاوہ میرے پردادا چند نصیحتیں بھی کی تھی جو مجھے آپ تک پہنچانی تھی تاکہ یہ حکومت کی باتیں لوگ آپ کے منہ سے سنیں اور ان پر عمل کریں تو سب فائدہ ہوگا. بادشاہ بولا، وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ اچھی بات ہے کہ حکومت
کی باتیں میرے اور میرے مصاحبوں تک پہنچے۔ نیل کنٹھ اجازت ملنے پر بولا، میرے پردادا جو باتیں بتائے تھے وہ یوں تھی۔ دوستو، آپ کو یہ میری کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا۔ بائے بائے۔